بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اصلاح معاشرے کے پہلوؤں میں سے ایک اہمیت بھرا پہلو اور جس کا انسان میں پایا جانا شدید درجہ ضروری ہے، جس کی بنیاد پر معاشرے کے افراد میں، سماج کے لوگوں میں، سوسائٹی میں لوگوں میں آپس میں محبت اور مودت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے رفق. یعنی اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی حرکتوں میں، اپنے معاملات میں نرمی اختیار کرنا، آسانی اور سہولت کو پیدا کرنا، اپنے رفقا، اپنے دوستوں، سماج کے لوگوں کے ساتھ مدارات کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. انسان میں نرمی کا پایا جانا یہ اشد درجہ ضروری ہے. اس سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب طریقے سے انسانوں کی تربیت فرمائی. چنانچہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک لطیف ہے، مہربان ہے، اور لطف کو، مہربانی کو اور نرمی کو وہ پسند کرتے ہیں، اور نرمی پر جو کچھ دیتے ہیں وہ سختی پر نہیں دیتے. یعنی نرمی پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، نرمی کا اور رفق کا جو رزلٹ ملتا ہے، وہ سختی کا رزلٹ نہیں ملتا. مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیتی پہلو کی طرف توجہ دلانے کے لیے پہلے تو زمین ہموار کی. حضور کی عادت تھی، ایک روایت میں تو فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات، اللہ کے اخلاق اپنے اندر بتکلف ہی صحیح پیدا کرنے کی کوشش کرو. چنانچہ اس روایت کا آغاز قابل غور ہے. اس سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رفیق ہے، یعنی وہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، وہ خود اپنے بندوں کے ساتھ لطف و مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، اور بندوں کی طاقت سے زیادہ ان کو کسی کام کا مکلف نہیں بناتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور وہ اپنے بندوں سے بھی نرمی اور مہربانی کو چاہتے ہیں کہ جیسے میں اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرتا ہوں، تم بھی میرے بندوں کے ساتھ، دنیا کے لوگوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرو. ہر ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرے. طلب رزق وغیرہ میں بھی اسی کو اختیار کرے. اسی لیے اردو کا وہ شعر بہت زیادہ مشہور ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اسی لیے قرآن کریم میں تو عجیب طریقے سے عموم انسانیت کے ساتھ مدارات برتنے کی تعلیم آئی. پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 10 کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور ایک قرات میں ہے حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، بات کرنے کا موقع آئے تو اچھی بات کرو، نرمی والی بات کرو، مدارات والا معاملہ کرو.
رفق کا اور مہربانی کا معاملہ کرو. آدمی کی زبان میٹھی ہونی چاہیے، وہ کڑوی زبان لوگوں کے سامنے استعمال نہ کرے. اس کا کام بھی نرم ہونا چاہیے. اور اسی لیے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کام جو حسن و خوبی کا ہے، ایک شخص اس کام کو نرمی اور سہولت کے ساتھ کرتا ہے. مثلا لوگوں کو ایمان کی یا عمل کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو نرمی اور ملائمت کے ساتھ کرے، رفق کے ساتھ کرے، ہمدردی کے ساتھ کرے، محبت بھرے جذبات کے ساتھ کرے، تو اس پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس سختی پر نہیں ملے گا جو اسی اچھے کام کے لیے اختیار کی جاتی ہو. سختی کے نتائج اور اس کا رزلٹ اچھا نہیں ملتا، نرمی کا رزلٹ اچھا آتا ہے، مگر یہ اسی وقت ہے جبکہ نرمی اور سختی دونوں کو اختیار کرنے کی گنجائش ہو. اگر کوئی موقع اور محل صرف سختی ہی کا ہے تو وہاں سختی ہی متعین ہوگی، اور اگر کوئی موقع اور محل صرف نرمی کا ہے تو پھر سختی کا استعمال درست ہی نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ایک کام دونوں طریقے سے کرنے کی اگر گنجائش ہو، سختی بھی کی جا سکتی ہو، نرمی بھی، تو پھر نرمی ہی اختیار کرنی چاہیے. سختی کا اسلوب اور پہلو اختیار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اللہ کے معاملات میں، اللہ کی حدود و اوامر میں تساہل برتا جاتا ہو اور اس میں مداہنت کی جاتی ہو تو پھر اس سلسلے میں نرمی ناجائز اور حرام ہے. اسی لیے علماء نے ایک باریک سی لکیر کھینچی ہے مداہنت اور مدارات کے درمیان کا فرق کرنے کے لیے. اس کو بغور سمجھنے کی کوشش کریں. مدارات محمود، مستحسن اور قابل ستائش شریعت میں مطلوب ہے، لیکن مداہنت یہ مذموم اور مکروہ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اپنے دنیاوی مفادات کو، اپنی دنیاوی ترجیحات کو، اپنی دنیاوی راحت اور آرام کو دوسروں کے مفاد اور دوسروں کی راحت کے لیے تج دینا، قربان کر دینا، یہ تو ہے مدارات. اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو. ہمیں یہ اچھے اخلاق برتنے کے لیے سب کے ساتھ ہی معاملہ اختیار کرنا چاہیے. اپنے دنیاوی مفادات کو اور دنیاوی ترجیحات اور راحت و آرام کو دوسروں کی خاطر ترک کر دینا، تج دینا، اس کا نام مدارات ہے. لیکن دوسروں کی خوشی کے خاطر، دوسروں کی ہاں میں ہاں ملانے کی خاطر، دوسروں کے تقرب کی خاطر اپنے دینی شعائر کو اور اپنی دینی پہچان کو اور اپنی دینی اصول میں کمپرومائز کر لینا، یہ مداہنت ہے اور یہ نہایت غلط بات ہے. اس کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے. اسی کو ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ یہ لوگ ایسی تمنا کرتے ہیں کہ آپ مداہنت کریں، یعنی آپ توحید کے معاملے میں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے معاملے میں نرم پہلو اختیار کریں کہ میں تمہارے معبودوں کو بھی پوج لوں، تم میرے معبود کو بھی پوج لو، میں تمہاری دیوالی بھی منا لوں، تم میری عید بھی منا لو، میں تمہاری ہولی بھی منا لوں، تم میرا رمضان بھی منا لو. اس طرح اگر آدمی اسلوب اختیار کرتا ہے تو یہ حرام ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آیت کریمہ اس سلسلے کی پوری صورت کی شکل میں اتری کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ یہ جو تم دعوت دیتے ہو کہ
تم میرے معبود کی کبھی عبادت کر لو گے، میں تمہارے معبودوں کی کبھی عبادت کر لوں گا۔ رام بھی خوش، رحیم بھی خوش، ہم تمہاری دیوالی بھی منا لیں، تم ہماری عید بھی منا لو، ہم تمہارے مندر میں بھی اور تمہارے تہواروں میں شرکت کر لیں، تم ہماری مسجد میں آ کر شرکت کر لو۔ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ دینی شعائر کو اور دینی علامتوں کو کسی کی دلجوئی کے لیے ترک کرنا، یہ حقیقت میں یہ دلجوئی نہیں، دین کے ساتھ کھلواڑ ہے اور اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ ایک مفہوم اس روایت کا یہ بھی ہے کہ نرمی اور مہربانی سے انسان اپنے ان مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے جن کو وہ سختی اور درستی اور سختی سے حاصل نہیں کر پاتا۔ نرمی کے ذریعے سامنے والا آپ کا غلام بن جاتا ہے، وہ آپ کی انقیاد اور اطاعت پر آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں عجیب طریقے سے بات فرمائی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شریح نے سیر و تفریح کے لیے دیہاتوں کی طرف جانے کی رخصت طلب کی۔ یہ روایت مقدام ابن شریح اپنے والد شریح سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد شریح نے حضرت عائشہ سے یہ رخصت اور اجازت طلب کی کہ میں کبھی سیر و تفریح کے لیے اگر بوادی اور دیہاتوں کی طرف جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بادیہ کی طرف جایا کرتے تھے، دیہاتوں کی طرف جایا کرتے تھے، وادیوں کی طرف جاتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ بادیہ اور دیہات کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو میرے پاس صدقے کے اونٹوں میں سے ایک نئی اونٹنی بھیجی اور مجھ سے کہا کہ اے عائشہ نرمی اختیار کر، کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو مزین، آراستہ، ڈیکوریٹ اور نتیجہ خیز خوبصورت بنا دیتی ہے، اور نرمی جس چیز سے نکال لی جاتی ہے تو پھر وہ چیز عیبدار بن جاتی ہے۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے، رہتی دنیا تک کے لیے اسلام آیا ہے، صرف وقتی مفادات، جغرافیائے مخصوص کے لیے اور ارض مخصوصہ یا قوم مخصوص کے لیے اسلام نہیں آیا ہے، اور اس اسلام کا جس جن و انس کو مکلف کیا گیا ہے اس میں سے انسان مدنی الطبع ہے، وہ سویلائزیشن کو، کلچر کو اور سوسائٹی میں رہنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے میں رہنے کو پسند کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو حجت اللہ البالغہ میں بنیادوں میں سے ایک بنیاد انسان کا تمدنی ہونا اور اس کا مدنی الطبع ہونا بیان کیا، اور سیاست مدنیہ، سیاست منزل، اس کی مستقل بحث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی معرکۃ الآراء انداز میں حجت اللہ البالغہ میں چھیڑی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ انسان یہ سماج میں رہنا چاہتا ہے، حسن، خوبصورتی، قدرت کے مناظر اور نیچرلی سینس، اس سے وہ لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، وہ اس کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ کبھی ہل اسٹیشن پر، کبھی گرینری پر، کبھی باغات میں، پارکس میں، بہتی ہوئی ندیوں اور نالوں پر جا کر دل بہلانا چاہتا ہے، ایسے مناظر دیکھ کر طبیعت کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کے اندر انسانی فطرت اور طبیعت کی پوری رعایت موجود ہے۔ اسلام نے سیر و تفریح سے کسی بھی صورت میں منع نہیں کیا ہے، اس نے جائز حدود میں رہتے ہوئے ہر قسم کے مناظر قدرت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے رکھی ہے کہ آپ سیر و تفریح کے لیے
حدود شریعت میں رہ کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اور پریکٹیکلی ہر اس کام کو کر کے بتایا جو آپ کی شان نبوت کے منافی نہیں تھا، تاکہ کسی کے لیے بعد میں چل کر کوئی تنگی اور دشواری نہ ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیچرلی سینس سے فائدہ اٹھانے کے لیے سرسبز علاقوں اور پہاڑی چشموں کی طرف نہ یہ کہ خود گئے، بلکہ جب گئے تو ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے بھی گئے، اور اس بات کو عملاً ثابت کر دیا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو انسانی فطرت اور طبیعت کے خلاف نہیں، بلکہ وہ انسانی فطرت کا پورا خیال کرتا ہے، انسانی طبیعت کے وہ عین مطابق ہے۔ اور اس سلسلے کی کئی ایک روایتیں ہمیں پریکٹیکلی، قولی، اورلی دونوں طرح کی ملتی ہیں۔ عید کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حبشیوں کا کھیل ہوتے ہوئے حضرت عائشہ کو دکھایا ہی نہیں، بلکہ اپنے کندھے پر حضرت عائشہ کا دیر تک منہ رکھے رہنا اور دیکھتے رہنا، اس کو برداشت فرمایا، اس کا تحمل کیا۔ اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کھیل کود کا خود بھی معاملہ فرماتے تھے۔ اور اس روایت میں یہ جو آیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سواری ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرنے لگی تو ہم نے دیکھا کہ صرف صدقے کا ایک اونٹ ہے جس پر بیٹھ کر حضور دیہات کی طرف تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں حضرت عائشہ، سبھی ازواج مطہرات، اور ان کے لیے تو صدقہ حلال نہیں ہے، اسی لیے حضرت عائشہ نے اس کے لیے معذرت طلب کرتے ہوئے عجیب اسلوب میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ کسی بھی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو صدقے کے مال میں سے کبھی کچھ دیا ہو۔ تو اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر حضرت عائشہ کے پاس اس موقع پر صدقے کی اونٹنی کیسے بھیجی؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں صدقے کی اونٹنی کا لفظ نہیں ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے راوی کا وہم قرار دیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ بطور قرض کے اس میں سے لے لیا ہو۔ بہرحال مطلب اس روایت کا جو ہمیں سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ نرمی اور مہربانی سے بہتری اور خوبصورتی، حسن کام میں پیدا ہوتا ہے، اس کے برخلاف سختی یہ عیب اور نقص کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ بڑوں کو، ذمہ داروں کو، باپ کو، استاذ کو، اور اسی طرح امیر کو، قوم کے ذمہ دار کو، اور اسی طریقے سے سیاسی قائدین اور زعماء کو چاہیے کہ اگر سختی کا پہلو متعین نہ ہو بلکہ کسی کام کو دونوں طریقوں سے کرنے کی گنجائش ہو تو نرمی کو اولویت دی جانی چاہیے، اس کو ہی اختیار کرنا چاہیے تاکہ تربیتی فائدہ بھی کمال ہی حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی سختی کے ذریعے بغاوت وجود میں آتی ہے، سختی کے ذریعے منافرت پیدا ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی سختی کے ذریعے انسان کی طبیعت بجائے سدھرنے کے بگڑنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں نرم پہلو کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے بڈھے لوگ اس کو ایک آسان طریقے پر کہا کرتے تھے کہ سیدھی انگلی سے جب تک گھی نکل سکتا ہو ٹیڑھی انگلی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اور ایک روایت میں عجیب طریقے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس روایت کے راوی
حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا، جس شخص کے اندر نرمی ہی نہ ہو، سمجھنا چاہیے کہ اسے تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت میں نرمی ہوگی تو تواضع بھی آئے گی، اکڑ فوں نکل جائے گی۔ طبیعت میں نرمی ہوگی تو بندوں کے ساتھ رحم و کرم بھی وجود میں آئے گا۔ طبیعت میں نرمی ہوگی تو سخاوت بھی وجود میں آئے گی۔ طبیعت میں نرمی ہوگی تو بڑوں کی بات ماننے کا جذبہ بھی دل میں پیدا ہوگا۔ طبیعت میں نرمی ہوگی تو گویا تمام بھلائیاں اس کے چشمے سے پھوٹیں گی۔ اسی لیے عجیب روایت کے الفاظ ہیں، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اسے تمام قسم کی بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ نرمی اور مہربانی ہر قسم کے خیر اور بھلائی کے حصول کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ اس سلسلے کی اور ایک روایت بھی ہے جس کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نرمی کرنا اور کسی بھی کام کو آہستگی سے کرنا، ہر کام کو تعجیل ترک کر کے کرنا بہتر ہے سوائے آخرت کے کام کے۔ یہ روایت بھی نرمی کے موضوع سے ہم آہنگ ہے، اس لیے میں نے سنایا کہ کوئی بھی کام جلدی کرنے میں بگڑ جاتا ہے، کسی بھی کام کو آہستہ کرنا چاہیے۔ آہستہ کرنا یہ بھی نرمی میں شامل ہے۔ کسی چیز کو توڑنا، کسی چیز کو سنوارنا، اگر رشتہ بھی توڑنا ہے تو وہ نرمی کے ساتھ توڑا جائے، اور اگر دنیا کی کوئی چیز توڑنی ہے تو اس کو بھی نرمی کے ساتھ توڑا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح نرمی کے ساتھ توڑنے میں اس کو آہستگی اختیار کرنی پڑے گی، تعجیل اور مبادرت اس کو ترک کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سوائے آخرت کے کاموں۔ آخرت کے کاموں کی طرف تیزی سے دوڑنا اور ان کو اختیار کرنے میں جلدی کرنا، خوب کثرت سے کرنا، یہ مستحسن اور بہتر ہے۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نیکی کے کسی بھی کام میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر اچھائی ہی اچھائی ہے۔ اس کے برخلاف دنیا کے کاموں کو خوب سوچ سمجھ کر اور غور و تأمل کے بعد نرمی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی خرابی کا باعث نہ بنے۔ عموماً دنیا کا جو کام بھی بغیر سوچ بچار کے کیا جاتا ہے وہ خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت اور بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کر لیا کرو۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں، جب جنازہ اس کے لوازمات کے ساتھ تیار ہو جائے، تجہیز و تکفین کا، قبر کھودنے کا پورا انتظام ہو جائے تو اب اس کو قبر کے حوالے کرنے میں جلدی کرو، لوگوں کے انتظار کرنے میں اس کو دیر تک مت رہنے دو۔ اور تیسرا، جب اولاد، لڑکا لڑکی یہ بالغ اور شادی کے قابل ہو جائے، عمر کے مرحلے کے اعتبار سے بھی اور گھریلو امور کے سنبھالنے کے اعتبار سے بھی، اور خود کفیل بن جائے، جس کو فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ، اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی لیے علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ کے بعد فلیتزوج، فا یہ تعقیب مع الوصل یعنی فوری طور پر کسی کام کے کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ تو جب مہر دینے پر، گھر سنبھالنے پر، گھریلو امور کی انجام دہی پر، رشتوں کے حقوق ادا کرنے پر اور ہم آہنگی کا مزاج پیدا کر لینے پر پوری قدرت میاں بیوی کو، لڑکا لڑکی کو حاصل ہو جائے تو پھر اسے
فوراً شادی کروا دینی چاہیے۔ یہ 3 کاموں میں جلدی کرنے کو کہا گیا ہے، ورنہ دیگر کاموں میں نہایت سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ نمازوں کے بارے میں آیا اور جنت کے بارے میں بھی آیا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ نیک بندوں کی تعریف آئی، اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ ایک آیت کریمہ میں آیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تو اللہ کے امور میں جلدی کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی امور میں نہایت نرمی کے ساتھ عجلت نہ کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر فکر و تدبر کر کے کوئی کام کرنا چاہیے۔ ہماری قوم میں، مسلم قوم میں یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ تجارت کے میدان میں کود پڑتے ہیں، تعلیم کے میدان میں سوچے سمجھے بغیر آپشن ہمارے سامنے ہونے کے باوجود مطلق تعلیم ضرور کود پڑنا چاہیے، لیکن کس قسم کے سیکشن میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے، کون سی لائن اپنانی چاہیے، تجارت میں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے شادی کے رشتے آتے ہیں، یا ہمیں دنیاوی امور میں سے کسی امر کی طرف اگر جانا ہے تو ایسے امور میں بھی سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے۔ 100 دفعہ سوچ کر پھر کسی بھی میدان میں ہمیں قدم رکھنا چاہیے تاکہ اس کے نتائج اچھے مرتب ہوں۔ یہی آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ تھا کہ نرمی اور آہستگی جس چیز میں رکھی جاتی ہے وہ چیز نتیجہ خیز ہوتی ہے، بعد میں پچھتانا نہیں پڑتا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی جذبات میں آ کر سختی کر لیتا ہے، جلدی کر لیتا ہے، تو بعد میں پھر اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ ندامت یہ بعد میں اختیار کرنا یہ بری چیز ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ کوئی کام اطمینان اور آرام سے کیا جائے، تو اس کے بعد پھر پچھتانے کی اور ندامت کی باری نہیں آتی۔ 100 دفعہ سوچو اور پھر 1 دفعہ بولو، یہ ہمارے علماء کرام نے فرمایا۔ اسی طرح بولا پہلے تولو اور پھر بولو تاکہ بعد میں پچھتانے کی باری نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہلو کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔